پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو لیک کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہوئی اور وہاں پہ استدعا کی گئی تھی کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس حوالے سے اٹارنی جنرل کا موقف بھی لے لیتے ہیں، اور چند انتہائی اہم سوالات انہوں نے اس حوالے سے ریز کیے۔ وہ سوالات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ناظرین کل ایک اور اہم سماعت بھی ہے۔ وہ سماعت ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیے تھے۔ آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا بھی حصہ ہیں، اور اس حوالے سے جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کا جواب بھی شو کاز نوٹس کے جواب میں جمع ہو چکا ہے، انصار عباسی صاحب کا بھی، عامر غوری صاحب کا بھی، اور کل ان پرسن ان کو حاضری کے احکامات تھے، تو کل 11 بجے یہ بھی ایک اہم سماعت ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، مبینہ آڈیو لیکس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور آج مریم نواز صاحبہ کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی، اور مبین طور پہ اسی نیکسس کے حوالے سے ہے جس حوالے سے حکومت کافی سوالات بھی پچھلے دنوں سے اٹھا رہی ہے، جب پہلی آڈیو آئی تھی مریم نواز کی اور اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ کنفرم کیا۔ تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں پہ جا کے رکے گا، اور سیاست میں کیا اب ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس سیاسی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور بطور ایک اسٹریٹجی ان آڈیو اور ویڈیو لیکس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو عام آدمی کے ایشوز ہیں اس پہ کیا اپوزیشن کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت سہارا لیا جا رہا ہے، اور اس کا اشارہ مریم نواز صاحبہ نے 2019 میں دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کیونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ یہ آڈیو ویڈیو لیکس ہیں تو اس حوالے سے ناظرین آج میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈان کے اسلام آباد کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر محمد ضیاء الدین صاحب آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ضیاء الدین صاحب کی پروفیشن کے لیے بہت خدمات ہیں، ہم سب کے استاد تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود وزیر اعظم کے ایڈوائزر آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے کہ وکیل صلاح الدین صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور ان کی استدعا تھی کہ جناب ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس حوالے سے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چند انتہائی اہم سوالات ریز کیے۔ کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ کی درخواست حاضر سروس چیف جسٹس کے آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ درخواست موجودہ چیف جسٹس نہیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے آڈیو کلپ سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جس آڈیو کلپ کی بات کی جا رہی ہے وہ اس وقت کی ہے جب وہ چیف جسٹس پاکستان تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جوڈیشری کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، عدلیہ کی آزادی کے لیے بارز نے کردار ادا کیا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا کسی ریگولیشن کے بغیر ہے، عدالت کو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا، یہ بتا دیں کیسے یہ درخواست قابل سماعت ہے؟ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، آپ کس کس بات کی انکوائری کروائیں گے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن کے کیسز سے متعلق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ جب وہ عدالت نہیں آتے تو کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ آڈیو ٹیپ جس کیس سے متعلق ہے وہ اسی عدالت میں پہلے سے زیر التوا ہے۔ ایسی تحقیقات سے کل کوئی بھی کلپ لا کر کہے گا تحقیقات کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں کس کے پاس ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر فرض بھی کر لیں تو یہ بہت اہم ہے کہ اس کا اوریجنل کلپ کہاں پر ہے، کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے یہ کیا؟ ایک اور اہم سوال جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ آڈیو ٹیپ کس نے ریلیز کی اور کسے ریلیز کی؟ چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کیا انہوں نے یہ ریلیز کی یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے نے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم پہلے اٹارنی جنرل کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کریں گے اور اس کے قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا، سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔
جی ناظرین، اور آڈیو ویڈیو لیکس کا عندیہ باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ نے 2019 میں ایک پریس کانفرنس میں دیا تھا اور دیگر پریس کانفرنسز میں بھی حوالہ دیا تھا، اور کیا وارننگ انہوں نے دی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی، میں نے کوئی ایسی ڈرٹی گیم کھیلنی ہوتی، تو میں وہ ویڈیوز سامنے لے آتی۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں، اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب بتانا پڑے قوم کو۔ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں، کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو؟ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ جی ناظرین، ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی اور میاں نواز شریف صاحب وقت آنے پہ اس کو استعمال کریں گے۔ تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا نون لیگ ایک دفعہ پھر تکنیکی انصاف کی تلاش میں ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ کا کیا اس حوالے سے موقف ہے، حکومتی موقف، کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کی گیم کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ ارشد صاحب۔ ارشد صاحب، سب سے پہلے تو میری بہت ساری افسوس اور دعائیں ضیاء الدین صاحب کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ آج جو دوست انہیں جانتے ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو اتنے بڑے کریئر کے بعد وہ ایک 10 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، انہیں 2 پلاٹ ملے تھے، ایک کو بیچ کے ایک پہ انہوں نے مکان بنایا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے جو بنیادی طور پر جن کی صحافت، ہم پہ وہ تنقید بھی کرتے تھے لیکن سر آنکھوں پر ان کی تنقید، اس طرح کے لوگ تھے کہ جو صحافتی زندگی میں جن کا کوئی احترام تھا۔ دوسری طرف جو پچھلے چند دنوں سے آڈیو پہ آڈیو محترمہ کی نکل رہی ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لٹا کے رکھ دیا کچھ صحافی گروپوں کو، جو بڑی دل سے، کیونکہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ اسی دنیا میں آپ کے پردے چاک ہوتے ہیں آپ کے کیے ہوئے کارناموں کے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے کہ تقریباً 18 سے 20 ارب روپیہ بانٹا گیا 5 سالوں میں ڈیفرنٹ میڈیا ہاؤسز میں، اور اس میں ڈیفینیٹلی لوگ سائیکل سے لینڈ کروزر تک پہنچے اور لوگ 2.5 مرلے کے مکان سے 10 کنال کے فارم ہاؤسز تک پہنچے۔ تو وہ سب کچھ جو ہے، صحافی یا میڈیا مالکان؟ سر کچھ صحافی بھی ہیں اور میڈیا مالکان۔ ان کے نام آپ صحافیوں کے لائیں گے؟ کیونکہ جب آپ ایک براڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بطور حکومت، تو اس میں ضیاء الدین صاحب جیسے آنیسٹ پروفیشنل ایڈیٹرز اور صحافی ہیں، ان کے نام بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ میں ڈرتا تو نہیں ہوں، میں تو سب کے نام لیتا ہوں، اور یہی میرا جرم ہے کہ میں اکثر تنقید کا بھی اس پہ میرا ہوتا ہے کہ میں بہت بولڈ کھیلتا ہوں، اور میں ابھی بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ چند دن رہنے دیں، ان کی اپنی ہی، آپ دیکھیں وہ روز نام لیتے جا رہی ہیں، کبھی کسی کا نام لے دیتی ہیں کبھی، تو میری اب ضرورت نہیں رہی، اب اللہ نے وہ الٹا پہیہ ان کا چلا دیا ہے، اب ہر دوسرے دن یہ خود ہی ان کے انکشاف ہوں گے۔ ابھی ان کی ذرا باتیں سنیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے کوئی ڈرٹی گیم کرنی ہوئی تو میں یہ ویڈیوز اور آڈیوز سامنے لاؤں گی۔ ابھی آپ نے ان کا بیان سنایا، دیٹ مین ویڈیوز اور آڈیوز لانا ان کے اپنے مطابق بھی ڈرٹی گیم ہے، اینڈ ایونچولی دین شی ڈیڈ اے ڈرٹی گیم، جو وہ خود کہہ رہی تھی کہ میں نہیں کروں گی، اور وہ انہوں نے کی۔ پھر کہہ رہی ہیں بڑی سینسیٹیو ویڈیوز ہیں، بڑی حساس ویڈیوز ہیں۔ حساس اور سینسیٹیو سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قومی سلامتی کی، اب کسی بندے کو آپ ننگا دکھا دیں کسی ویڈیو میں، اس میں کون سا ایسا حساس واقعہ ہے اور سینسیٹیو ہے؟ سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں دکھنے میں، کپڑے کسی کے بھی آپ اتار دیں تو وہ بدنما ہی نظر آئے گا، اور یہ اس کی پرائیویسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے کپڑے نہ اتاریں، لیکن یہ ایسے پیش کرتے ہیں اس معاملے کو حساس، سینسیٹیو، جیسے کوئی نیوکلیر بم بنانے کا واقعہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے شوہر محترم ہے کیپٹن صاحب کے، لوگوں کے سوئمنگ پول میں گرتے ہوئے ویڈیوز آئیں گے، باتھ روموں میں۔ کیپٹن صاحب، یہ ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے فلم چلتی تھی سکرین کے آدھے حصے میں، اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما اسکوپ فلم، اس کا مطلب ہے کہ فل سکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والے کو۔ وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے، قوم کو پتہ ہو گیا جی، ہر چیز کا پتہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی، کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، کوئی۔ ڈاکٹر صاحب، سوال میرا بنیادی وہی ہے کہ اب سیاست وہاں پہ آ گئی ہے کہ آڈیو ویڈیو لیکس
اس پہ معاملات چلیں گے؟ اور کیا اس سارے کا مقصد، کیونکہ 2019 سے انہوں نے کہا کہ جب ضرورت پڑے گی تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، تکنیکی انصاف کی تلاش میں ہے نون لیگ؟ سب سے پہلے تو آپ اگر دوبارہ ان کی ویڈیو کبھی دیکھیں تو چہرے کے اوپر جو خوشی ہے یہ بیان کرتے ہوئے، جو موٹیویشن ہے، جو پیشن ہے، وہ چیک کریں. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈی گریڈ موویز بنانے کے کوئی بہت بڑے پروڈیوسر ہیں، وہ جس طریقے سے کھول رہے تھے فریم کو، آپ نے ان کے ہاتھ دیکھے، وہ کہتے ہیں ایسے سینما اسکوپ. تو نارملی بہت پروفیشنل جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ منظر کھلا ہے، یہ ایسے ہوا ہے. تو ان کے ہاتھوں کے اشارے، ان کی آنکھوں کی پتلیاں، ان کا فیشل ایکسپریشن، بڑی انہیں لگاؤ ہے اس طرح کی گندی فلمیں بنانے کا، دیکھنے کا، ریلیز کرنے کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سینما اسکوپ پہ چلیں گی، لوگوں کی کسی کے گرے ہوئے کی، کسی کی باتھ روم میں گرے ہوئے. اب باتھ روم میں سوٹ پینٹ پہن کے تو بندہ گرتا نہیں ہے، کوئی بیچارہ نہاتا ہوا گرا ہوگا، کوئی اور بیچارہ اپنا نہا رہا ہوگا. آپ کے خیال میں ہیں ایسی ویڈیوز؟ ان کے پاس ضرور ہوں گی، کیونکہ ان کا دھندا ہی یہ ہے. اب تو یہ آپ کے سامنے آ گیا لوگوں کو بلیک میل کرنے کا. اب تو میں تو یہ کہوں گا ہر شریف آدمی اب اپنے جو روشن دان ہیں باتھ روموں کے، وہاں پردے لگائیں یا ان کو بند کروا دیں، کیونکہ کیا پتا وہاں کو کیپٹن صفدر سینما اسکوپ لے کے بیٹھا ہو، اوپر سے دیکھ رہا ہو. ایسے کام بالکل نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا. ہو سکتا ہے ان کو نالج میں یہ چیز آئی ہو، انہوں نے کہا آئیں گی اور سینما اسکوپ پہ چلیں گی. حالانکہ ایسی فلمیں سینما اسکوپ پہ نہیں چلتی. صفدر صاحب کہیں گھر کے کسی نکر میں بیٹھ کے ٹی وی بھی نکر میں موڑ کے دیکھ سکتے ہیں. ایسی فلمیں سینما میں تھوڑی نہ چلتی ہیں. اب اگر چلتی ہیں تو باقاعدہ اس حوالے سے اپنی اسٹریٹجی واضح کر دی تھی. جی بالکل، یہ حساس. لیکن ہوا کیا؟ آپ یہ دیکھیں، کہہ رہی ہیں کہ ایسی ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. تو ان سے کوئی پوچھے کہ کیا کیلوری فونٹ کبھی دفن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسی ویڈیوز اور آڈیوز لوگوں کی پرسنل دفن نہیں ہوگی، کیا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں کبھی دفن ہو جائے گا؟ کیا وہ 4 اپارٹمنٹس جو آپ کے والد نے، آپ کہتی ہیں کہ 2006 میں آپ نے خریدے، آپ کی پروسیکیوشن ملی ہوئی ہے نا، معاہدہ جس طرح ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا، راتوں رات چھوڑ دو. آپ کہیں گے میں ساری تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کی پروسیکیوشن ملی ہے. بینک آف پنجاب کا ریسنٹ کیس ہے، 74 کروڑ کی ریکوری تھی. وکیل صاحب جسٹس جواد حسن کی عدالت میں گئے، کہتے ہیں کہ جناب مہلت چاہیے، بلکہ آپ کو سنائی دیتے ہیں. ناظرین، ایک عام آدمی کا بینک ڈیفالٹ ہو جائے تو پروسیکیوشن اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، بینک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور جب العربیہ شوگر مل کا معاملہ آیا اور بینک آف پنجاب خود گیا درخواست لے کے، تو وکیل کی تیاری نہیں تھی. یہ بڑی نون اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے پروسیکیوشن کی اور ڈیلے کرنے کی، ڈھیل دینے کی. آئیے اس کی چند تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں. جسٹس جواد حسن نے دی بینک آف پنجاب کی درخواست پر سماعت کی. بینک آف پنجاب کی درخواست میں کہا گیا کہ شہباز شریف فیملی کی العربیہ شوگر مل نے 74 کروڑ کا قرض لیا. بینک آف پنجاب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شوگر مل نے مقررہ وقت میں قرض کی رقم واپس نہیں کی. شوگر مل کو رقم واپسی کے لیے کئی نوٹس بھیجے لیکن مثبت جواب نہیں آیا. بینک آف پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ العربیہ شوگر مل کو بینک آف پنجاب کے قرض کی رقم واپس کرنے کا حکم دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ میں بینک آف پنجاب کے وکیل کی تیاری کے لیے مہلت کی استدعا پر عدالتی کارروائی اگلی سماعت تک ملتوی کر دی. جی ناظرین، اور مریم نواز صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ہائی کورٹ میں 2018 سے کیس چل رہا تھا، اس میں انہوں نے کنوکشن کے خلاف اپیلز میں گئے اور 2018 سے اب تک یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اور صرف 2021 میں کتنے التوا انہوں نے حاصل کیے، کس طرح حاصل کیے، اس کی چند تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں. 25 مئی 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی احتساب عدالت سے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں مریم نواز کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں مصروفیت کے باعث مسلسل تیسری بار التوا کی درخواست دائر کی. 6 جولائی 2021 کو مریم نواز کے وکیل کی استدعا پر سماعت ملتوی کر دی گئی. 29 جولائی 2021 کو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کے معاون نے مریم نواز کے کورونا پازیٹیو ہونے کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. 8 ستمبر 2021 کو مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کیس کی پیروی سے معذرت کر لی، جس کے بعد مریم نواز نے نیا وکیل کرنے کے لیے التوا مانگا. 23 ستمبر 2021 کو مریم نواز نے عدالت سے استدعا کی کہ نئے وکیل عرفان قادر کو کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا عدالت سے مزید التوا کی درخواست کرتے ہیں. 22 نومبر 2021 کو مریم نواز کے وکیل نے سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے 24 نومبر کو ہونے والی سماعت کے لیے التوا مانگ لیا. اور ناظرین، پھر بیٹے کی شادی آ گئی تو اب دسمبر 21 کی تاریخ اس کیس میں پڑی ہے. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، انہوں نے کب التوا مانگا؟ جو ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں.
15 अप्रैल 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज ने तबीयत नासाज होने के बायस इल्तवा की दरख्वास्त की। 2 अगस्त 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से असेंबली इजलास के बायस इल्तवा मांगा गया। 16 अगस्त 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि उनके वकील अमजद परवेज मलिक की तबीयत नासाज है, जिस पर इल्तवा दिया जाए। 4 सितंबर 2021 को जाली अकाउंट्स केस में शहबाज शरीफ की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई। 25 सितंबर 2021 को शहबाज शरीफ की जानिब से जाली अकाउंट्स केस में इल्तवा की एक और दरख्वास्त दे दी गई। 25 सितंबर 2021 ही को तफ्तीशी टीम के सरबराह की जानिब से अदम ताउन के बायस मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की गई, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीशी टीम के साथ ताउन की हिदायत की। 18 अक्टूबर 2021 को शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कौमी असेंबली इजलास के बायस इल्तवा मांगा। 26 नवंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के बैरून मुल्क दौरे के बायस इल्तवा की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद समाअत 7 दिसंबर 2021 तक मुलतवी कर दी गई। जी नाज़रीन, और FIA जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है उसमें शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा तो कमरे में दर्द की वजह से नहीं जा सके, एक दफ़ा गाड़ी लैंड क्रूज़र उनकी सही नहीं थी लाने के लिए, उस वजह से नहीं जा सके। और FIA के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें क्या क्या तारीखें पड़ती रहीं, किस किस तरह से इल्तवा मांगा जाता रहा, और जो सिर्फ सवालात दिए गए थे और पहले से सवालात भेजे गए थे, यानी कि पर्चा पहले से आउट था, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। जाली अकाउंट्स केस में FIA ने 18 अक्टूबर 2020 को 5 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ को दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत के बाद जवाब जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई। 8 जनवरी 2021 को FIA ने शहबाज शरीफ को दोबारा सवालनामा भेजा, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने मजीद वक्त मांग लिया। 2 फरवरी को शहबाज शरीफ की जानिब से एक नामुकम्मल जवाबनामा जमा करवाया गया। FIA ने 20 जून 2021 को 20 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा शहबाज शरीफ को भेजा, मगर इस सवालनामे का जवाब जमा ही नहीं करवाया गया। 29 सितंबर 2021 को 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दोबारा भेजा गया और जवाब जमा करवाने के लिए 8 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया गया। 8 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब जमा करवाया गया, जिसे FIA ने गैर तसल्लीबख्श करार दे दिया और कहा कि 1 साल से जवाब मांग रहे हैं मगर जवाब नहीं मिल रहा। 9 अक्टूबर को शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि FIA अदम ताउन की खबरें छपवा रहा है, जबकि मैं सेहत की खराबी के बायस पेश नहीं हो सका। 20 नवंबर को FIA के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ के शरीक मुजरिम ने जमानत करवा रखी है, जिससे मजीद तफ्तीश करनी है, इसके लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया गया। नाज़रीन, ये वो केस है जिसमें FIA का दावा है कि उनके पास पूरा बैंकिंग ट्रेल मौजूद है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्या आपकी हुकूमत ने इसमें भी कोई खुफिया डील की है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के बाद में रिग्रेट्स हुई थी? आपने तो कहा था कमीशन बनना चाहिए, वो भी आज तक नहीं बना, कि जाली रिपोर्ट्स थी कि नहीं थी? देखिए अरशद, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में आए हैं, हर तरह के माफिया का सामना है। अगर आप ये कहें कि इनको इतनी ज़्यादा डिले और इनके केसेस के अंदर जो इन्हें छूटें मिलती हैं, इसमें कोई सवालों के जवाब ही नहीं पता, इसमें कोई शामिल नहीं, तो कोई बेवकूफ़ होगा जो कहेगा इसमें कोई शामिल नहीं। डेफिनेटली इसमें लोग कन्हावस है, और वो कैसे है, नीचे से लेके ऊपर तक। मसलन मैं अक्सर अगर किसी पुलिस ऑफिसर से कभी या किसी और ब्यूरोक्रेट से अगर कभी ज़रा सी रिलैक्स इन्वायरमेंट में डिस्कशन हो, तो 5 मिनट में वो अपने मुंह से मानते हैं कि उनके बहुत करीबी तल्लुकात हैं शरीफ फैमिली से। फ़लाँ टाइम उन्होंने मेरे पे ये एहसान किया, फ़लाँ टाइम मेरा ये ट्रांसफ़र रोका, फ़लाँ टाइम ये किया। अब पर्पज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक अकलौता बंदा है जो इस माफिया और इस झूठ के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने भी बैंक ऑफ पंजाब की बात की, बहुत ही शर्मनाक बात है अगर ये हुई, और हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुई होगी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये ना हुई होती तो अभी तक बहुत सारा पैसा, जैसे हमने दूसरे इदारे जो हमारे नीचे हैं डायरेक्टली, वहां से हमने जो रिकवर नहीं कर लिया, एंटी करप्शन से हमने इतनी जमीन रिकवर की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। उसमें वकील तैयारी के लिए टाइम मांगते हैं? बिल्कुल नहीं मांगता, और अगर वकील साहब ने मांगी है तो उन वकील साहब को चेंज करना चाहिए बैंक ऑफ पंजाब। आम लोगों के साथ क्या होता है, घरों को ताले लगाते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, नीलामी करते हैं। अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है, और बैंक ऑफ पंजाब के जो प्रेसिडेंट है वो बड़े एक नेकनाम इंसान है, उनको अपना नाम और अपने इदारे का नाम नहीं खराब करना चाहिए। ऐसे वकील को उठा के बाहर मारना चाहिए, और ऐसे वकील को लाएं जो अवाम के पैसे को लूटे हुए को बचाए। तो आप नवाज शरीफ का बाहर जाना हो या इस तरह के कारनामे हों
کہ ان کو عدالتوں کے اندر ٹیکنیکل طریقے سے کبھی کسی کی کمر میں درد ہے, کبھی کسی نے تیاری نہیں کی ہوئی, کبھی کسی کے پاس یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی فائل غائب کر دیتا ہے, کچھ اور کر دیتا ہے. تو یہی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں. ججمنٹ میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز نے لکھا تھا کہ حدیبیہ کیس میں اور ایک دو اور کیسز میں انہیں تکنیکی انصاف ملا. یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا سارا دھندا کیا تکنیکی انصاف کی کوشش ہے؟ دیکھیے ارشد صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہوتا ہے, آپ کی ٹریفک چلان ہو جائے نا اور آپ کے پاس ثبوت ہو کہ میں درست تھا, تو آپ اسے فوراً عدالت میں دیتے ہیں. یہ ایک عام فہم بات ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو جس سے آپ بے گناہ ثابت ہوں, آپ اسے عدالت میں لے کے جاتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی ثبوت عدالت میں نہیں لے کے جا رہی ہے. یہاں پر ایسے لوگوں سے جو ان کے ہاتھ کی گھڑی ہیں, ان کے تھرو وہ جھوٹی خبریں, جھوٹی ویڈیوز, آڈیوز میڈیا میں پھینکی جاتی ہیں. میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, ججز کا, اداروں کا, پولیٹیشنز کا, میڈیا کا, اور اس میڈیا ٹرائل کے تھرو ایک ایسا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے کہ جو عدالت میں چلتا ہوا کیس ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر انہیں انصاف ملے. اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی آڈیو آئی, اس پہلی آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے مطابق نہیں چلتا اس کے اشتہارات بند کر دو. تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ کل اسی حوالے سے اہم سماعت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ, جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف ایڈیٹر اور انصار عباسی صاحب کو جو شو کاز نوٹس ہوئے تھے, کیا شو کاز نوٹس تھے, ان کے جوابات کیا گئے, جو آڈیو لیکس اس حوالے سے سامنے آئی ان میں کیا ہے, اور یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سے ایک لیٹسٹ خبر شیئر کر لیں. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے عدیل راج اور مانیٹرنگ نے بتایا ہے کہ ہم نیوز کے پروگرام میں, مہر بخاری کے پروگرام میں, مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ جو لیٹسٹ مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی مریم نواز کی, اس میں آواز مریم نواز صاحبہ کی. اور یہ کون سا آڈیو لیک سامنے آیا جس میں وہ جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کا نام لے رہی ہیں, اور جس کی کہ ابھی کنفرمیشن محمد زبیر صاحب ان کے ترجمان نے کہا کہ مریم نواز کی آواز یہ ہے. کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا, اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر شہباز گل صاحب, حکومت اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کا نام لے کے انہوں نے یہ کہا, اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز مریم نواز کی ہے. کس کیپیسٹی میں مریم نواز صاحبہ اس مبینہ آڈیو میں میر شکیل سے دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے ویسا ہی کیا؟ سب سے پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جو صحافت کا ہمیں پتا ہے یا آپ نے سیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ فیکٹس دونوں طرف کے دیں اور اس کے بعد عوام کے سامنے پکچر رکھ دیں, وہ فیصلہ کریں. کوئی دنیا میں شخص اپنے آپ کو صحافی نہیں کہہ سکتا اگر وہ دونوں سائڈز کے فیکٹس اپنی سٹوری بنا دے. بھلے کتنا ہی کرول کسی نے جرم کیا, اس کے باوجود دونوں سائڈ کے فیکٹس لکھنے پڑتے, رکھنے پڑتے. یہ بنیادی اصول ہے. وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ میری بات ہوئی, میں نے کہا آپ دونوں سائڈ کے فیکٹس کیوں دکھا رہے ہیں. آپ سنٹینس چیک کریں کہ دونوں سائڈ کا سچ کیوں دکھا رہے ہیں. ایک ہی سچ بتائیں اور وہ یہ کہ عمران خان جھوٹا ہے, صرف یہ کہیں. اور جیو نہیں کر رہا تھا, اور میں نے پھر بات کی میر صاحب سے, اور پھر انہوں نے کیا. یہ ہیں کرکس, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جن کو ان کے ترجمان نے مان لیا. ارشد صاحب, یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. جس دن سے حکومت آئی ہے, یقین کیجئے کہ جیسے آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے چل رہے ہیں, ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں 3 سالوں میں اس مافیا کے خلاف. ہر چیز جس کو انفولڈ کرتے ہیں اس کے اندر سے ایک مافیا نکلتا ہے. حکومت کی پازیٹیو بات, آج پورے پاکستان میں انار کی قیمت جو ہے, میں گاؤں گیا ہوا تھا پرسوں, تو 120 روپے کلو انار بک رہے تھے. کوئی میڈیا نہیں بتائے گا. اگر وہ میڈیا آپ سے یہ بھی پوچھے گا 1 دسمبر کو پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے. اچھا, وہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ پیٹرول 10 روپے 15 روپے, وہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ریکمنڈیشن 19 روپے کی آئی ہے. وہ تو جو انٹرنیشنلی ہوگی پرائس اس کے حساب سے ہوگی. لیکن میں بات کمپلیٹ کر لوں. پورے 3 سال جو اشتہاروں کے 18 سے 20 ارب خبر نہیں دکھاتا, اس پہ ایک میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. آپ خود بھی پروفیسر آف کمیونیکیشن رہ چکے ہیں, اب تو آپ نے سنا استعفیٰ بھی دے دیا وہاں سے, کہ میڈیا از اے واچ ڈاگ. میڈیا کا کام ہے کہ حکومت جو کام غلط کر رہی ہے اس کی نشاندہی کرے. تعریف طبلہ بجانے کے لیے آپ کے پاس ہر منسٹری میں ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہے,
پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بہت سارے انفارمیشن آفیسرز ہیں, بلینز آف روپیز کا آپ کے پاس بجٹ, بیچارے ایک دو صحافی اگر سوال کر لیتے ہیں تو ان کا کام ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے, ہم بالکل نہیں کہتے کہ آپ تبلے میں بیٹھیں, ہم کہتے ہیں ہارمونیم بجا لیں. آپ عوام کو یہ ضرور بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ کیا ہے, یہ حکومت اس کے ساتھ کیا کری, احساس پروگرام آپ کی زندگی کو کیسے چینج کر رہا ہے. آپ ضرور بتائیں کہ یہ جو حکومت ڈیم بنا رہی ہے اتنے زیادہ, یہ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے کیا فائدہ ہے, کیونکہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے نا ہمارے. آپ حکومت لوگوں کو ضرور بتائیں کہ بلوچستان جو بالکل پسماندہ اور پیچھے چلا گیا تھا, اس حکومت نے, نواز شریف کی حکومت نے 5 سالوں میں 682 کلومیٹر سڑکیں بنائی تھیں. اس حکومت نے 3 سالوں میں 2300 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی, ان میں سے زیادہ تر بلوچستان میں بنائی, ملک کو ایک مٹھی کرنے کے لیے. آپ کو یہ پازیٹیو باتیں بھی تو کسی ٹائم بتانی پڑتی ہیں. ایک چھوٹا سا سوال کروں, آپ پچھلے 1 مہینے کی پریس کانفرنسز اپنی نکال لیں, آپ کا جو میجورٹی فوکس ہے, زیادہ ٹائم آپ کا نون لیگ کے اوپر نکلے گا کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور آپ کی طرف سے یہ جواب آیا. اسپائسی نیوز تو آپ بناتے ہیں, میں بتاتا ہوں, ہر جمعرات کو میں پریس کانفرنس کرتا ہوں, ہر جمعرات, جس میں روڈا اور ریور راوی کے پروجیکٹس کی پازیٹیو دکھاتا ہوں. شام میں ہیڈ لائن ہی نہیں ہوتی, ہیڈ لائن ہوتی ہے کیپٹن صفدر صاحب کی جو وہ ویڈیوز سوئمنگ پول کی بنانی ہے, دوسرا وزیر آ کے کرتا ہے اس کی ہیڈ لائن بنتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو دوسرا وزیر آ کے کرتا ہے تو اس کی ہیڈ لائن بنتی ہے. 18 سے 20 ارب ایسے ہی نہیں لگا. آپ کی میڈیا ٹیم میں اس کا مطلب کوارڈینیشن نہیں ہے نا, ادھر شہباز گل نے کی, ادھر سے دوسری پریس کانفرنس آئی, وہاں سے ڈیفرنٹ چیز. ناظرین, جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی, میں تھوڑا سا فوکس لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ کل اسی سے ریلیٹڈ ایک کیس کی سماعت بھی ہے کہ میر شکیل الرحمان اس سے پہلے ایک اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے جو, اب آپ اس کو کانٹیکس میں رکھیں گے, ایک طرف یہ مریم نواز صاحبہ کی مبین آڈیو لیک جو ان کے ترجمان زبیر صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز ہی کی آواز ہے, اور میر شکیل نے ویسے ہی کیا جیسا مریم نے کہا. اب کیا نہیں کیا یہ تو میر شکیل الرحمان صاحب اپنا موقف دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں, لیکن ان کا بزنس اور صحافت کے حوالے سے خیالات کیا ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا یہ کاروبار ہے, ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, وہ اس لیے ہے. ہمارا یہ کاروبار ہے, ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. ہمارا یہ کاروبار ہے, فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم, فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم, فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. جی ناظرین, اور میر شکیل الرحمان, انصار عباسی, عامر غوری, رانا شمیم صاحب کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا گیا ہے. صبح 11 بجے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت ہے, اور میر شکیل الرحمان کو جو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا اس کے مندرجات کے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈیٹر ان چیف دی نیوز میر شکیل الرحمان کو توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں اہم عہدے پر فائز ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 15 نومبر 2021 کو مسٹر انصار عباسی کی رپورٹ پر ایک خبر شائع کی گئی بعنوان ثاقب نثار کی ہدایات, نواز اور مریم کو 2018 عام انتخابات سے پہلے رہا نہ کیا جائے. یہ خبر جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم کے مبینہ حلف نامے کا حوالہ دیتی ہے. اس مبینہ حلف نامے اور خبر کے مواد سے عدلیہ کی آزادی, غیر جانبداری, عدالتی وقار اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نیوز رپورٹ کا مواد نہ صرف عدالتی توہین کرنے کے مترادف ہے بلکہ یہ عدالتی کارروائی میں مداخلت, زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہ عدالتی نظام اور عدلیہ کی قابلیت پر عوامی اعتماد کو مجروح کرنے, خاص کر بنیادی شہری حقوق, قانونی کارروائی مکمل ہونے اور آئین میں دی گئی ضمانت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے. بادی نظر میں دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ اور اس کے مندرجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونا اور خاص کر 17 نومبر 2021 کو سماعت کے لیے مقرر ہونے والے مقدمات اور عدالتی کارروائی میں مداخلت کی کوشش ہے. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ خبر دینے والے نے اور نہ ہی آپ نے خبر دینے سے پہلے حقائق کی جانچ پڑتال کی اور نہ تصدیق کرنے کی کوشش کی. اس خبر کے شائع کرنے سے پہلے نہ تو اس میں مبینہ طور پر نامزد افراد رجسٹرار ہائی کورٹ سے براہ راست یا ذرائع کے ذریعے موقف جاننے کی کوشش کی گئی. بغیر کسی تصدیق خبر کے شائع ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ طور پر لگائے گئے الزامات کو سچ بنا کر پیش کرنا ادارہ جاتی اور صحافتی اصولوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. اس کیس سے جڑے فریقین کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے, خاص طور پر زیر التوا مقدمات اور ٹرائل قانون کے مطابق نہ ہونے دینے اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ایسی خبر کا شائع ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی مذموم کوشش ہے. نہ صرف یہ بلکہ عدالت پر عوامی اعتماد,
जजेस के बेखौफ और खतर इंसाफ की फराहमी को ठेस पहुंचाना और वो जो अदालती निजाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं उनके एतमाद को मजरू करना है। इस खबर का शाया किया जाना बादियुन नजर में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 और आर्टिकल 204 के तहत काबिल जुर्म अमल है। अदालत आपको हुक्म देती है कि आप अपना तहरीरी मौक़िफ़ 7 दिन के अंदर जमा करवाएं और अदालत के सामने 30 नवंबर 2021 को जाती हैसियत में पेश हों ताकि तौहीन अदालत केस की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी नाज़रीन, और मीर शकील रहमान ने जो जवाब अपना अदालत में जमा करवाया उसमें काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंट्स उठाए, जो उसके अहम नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि एडिटर इन चीफ के ओहदे पर फायज होने की वजह से मैं निचली सतह पर मामलात को बराह रास्त नहीं देखता। मैं इस हल्फनामे की खबर को साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के एक बयान की हैसियत से देखता हूँ जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कंडक्ट के हवाले से बात की। इस खबर के शाया होने से कबल आमिर गौरी ने मुझे इस बात की तस्दीक की कि जिनका हल्फनामा लगाया जा रहा है और जिनके हवाले से लगाया जा रहा है इन दोनों का मौक़िफ़ भी लिया गया है। आमिर गौरी ने यह तस्दीक भी की कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान अपने हल्फनामे पर कायम है। इस सारे अमल के बाद खबर शाया की गई। बतौर एडिटर इन चीफ हल्फनामे के मतन की बजाय ये देखा कि एक आला ओहदे पर फायज रहने वाले साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एक दूसरे आला ओहदे पर रहने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर मतन देखकर खबर लगाते तो फिर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही खबर लगाते, मगर हमने ये देखा कि इल्ज़ाम लगाने वाला और जिस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो कौन है। इस पस मंज़र में ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। और नाज़रीन, जो शो कॉज नोटिस में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने सवालात उठाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके मौजूद सिटिंग जजेस के हवाले से इस हल्फनामे में कुछ चीज़ें थीं, उस हवाले से शायद मीर शकील साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर एक कहते हैं कि माइक्रो मैनेज नहीं करता, फिर एडिटर से बात भी उन्होंने इस हवाले से की। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुबैन ऑडियो लीक्स के हवाले से क्या कंफर्मेशन दी और अंसार अब्बासी साहब ने अपने जवाब में क्या क्या, उस पर बात करेंगे एक वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज़ की जो मुबैना लेटेस्ट ऑडियो लीक है उस हवाले से ज़ुबैर साहब ने हम टीवी के प्रोग्राम में महर बुखारी को कंफर्मेशन क्या दी, आइए देखते हैं। अब उनकी एक और ऑडियो लीक आई है कि जो मालकान से बात कर रही हैं चैनल ओनर्स की मुबैना ज़्यादती के हवाले से, और कहा जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा। फिर नाम लेके कह रही है कि एक मालिक तो मान भी चुका है और दूसरे को बताया जा रहा है आपको करना पड़ेगा। क्या ये मीडिया फ्रीडम, आज़ादी इज़हार राय और एक बाय पार्टिजन मीडिया, क्या ये सारा कुछ उसी की राह के अंदर है? ये अहकामात उसी रोशनी में देखे जाएं? जहाँ तक वो जो ऑडियो है जो जिसका रेफरेंस आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो मरियम नवाज़ हैं। एक तो पहले वाला भी हमने एक्सप्लेन किया था और आज का भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ज़ुबैर साहब ने इकरार कर लिया कि मरियम नवाज़ साहिबा की और डिफेंड भी कर रहे हैं। आपने अभी कहा था ना कि नाम लें उन सहाफ़ियों के, उन लोगों के। मैंने आपको कहा था कि ये खुद ही मानते जाएंगे आप। ये अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जब आप इतना झूठ बोल लें, जब आप लोगों को इतना बेवकूफ़ बना लें, जब आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को इतना बेवकूफ़ समझें और लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़तें उछालें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीरों से लेके, तब फोटोशॉप आया था पाकिस्तान में, लोगों को अभी नहीं पता था, सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया। कैलबरी फॉन्ट भी अभी आया नहीं था मार्केट में, इन्होंने इस्तेमाल किया। अब जो ऑडियो और वीडियो की टेक्नोलॉजी ये खुद से ही लोगों की जाली बना रहे हैं, वही तो अल्लाह ने देख लें चंद ही दिनों के अंदर इनको वाशिकाफ, और अब ये खुद उस गड्ढे में गिर रहे हैं जो गड्ढे ये दूसरे के लिए बनाते थे। आप आगे आगे तो देखिएगा ये रुस्वा होंगे। कर रही है जी, ऑडियो लीक्स हुकूमत करवा रही है। नहीं, अगर हुकूमत को करवाने की जरूरत होती बहुत पहले करती है ना। हम तो इनकी करतूतों से बहुत पहले से तंग हैं। हम अगर ऐसे धंधे में होते, जो सफदर भाई हैं, कैप्टन सफदर साहब जैसे डी क्लास मूवीज, सिनेमा स्कोप ऐसे करके उन्होंने आपको बताया बनाते हैं, स्विमिंग पूल की, बाथरूम की, वो जो कैमरे लगा के, हम अगर इस धंधे में होते तो बहुत पहले करते ये काम। हमारा लीडर तो ये समझता है कि पॉलिटिक्स करें और अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर बात करें, ज़ाती ज़िंदगियों पे बात ना करें। मैं आपसे ये डिटेल शेयर कर लूं कि अंसार अब्बासी साहब उन्होंने भी कल पेश होना है। उनको जो शो कॉज नोटिस दिया गया था उसके चंद अहम नुकात क्या हैं, आइए देखते हैं। मुबैना हल्फनामे पर मबनी रिपोर्ट अदलिया की आज़ादी को न सिर्फ दागदार करने की कोशिश थी, बल्कि इससे जजेस और अदालतों की गैर जानिबदारी को मशकूक बना दिया गया। बादियुन नजर में रिपोर्ट के मंदरजात इस अदालत में जेर समात अपीलों
اور ان کے نتائج پر نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش کے مترادف ہیں بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عدالتی کارروائی اور اس کے نتائج کو کسی پریشر کے تابع رکھا گیا۔ یہ نیوز رپورٹ نہ صرف عدالت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بلکہ اس کے ذریعے غلط طور پر یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ عدالت نہ صرف جانبدار ہے بلکہ اس کے فیصلے پہلے سے ہی طے شدہ ہیں۔ اس نیوز رپورٹ کے ذریعے عام عوام کے ذہن میں اس عدالت کے لیے عدم اعتماد کا عنصر ڈالا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ عدالت عوام کو ان کے بنیادی اور آئینی حقوق دلوانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آپ یہ بات مان چکے ہیں کہ آپ نے نہ ہی اس حلف نامے کے متن کی تصدیق کی، جن پر الزامات لگائے گئے ان کا نقطہ نظر شامل نہیں کیا گیا، اس عدالت کے رجسٹرار سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق کی گئی۔ اس رپورٹ کو شائع کرنے کا مقصد انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا، عوام کے دل میں عدالتی نظام اور ججز سے متعلق عدم اعتماد پیدا کرنا اور یہ تاثر دینا ہے کہ عدالت کسی خوف اور ڈر کے تابع ہو کر فیصلے کرتی ہے۔ بادی نظر میں یہ سارا عمل توہین عدالت آرڈیننس 2003 اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت مجرمانہ فعل اور قابل سزا عمل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ 7 دنوں کے اندر اپنا جواب عدالت میں جمع کروائیں اور 30 نومبر 2000 اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔